बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन पार्टीज़ इस वक्त एक हैं और उनका एक ही एजेंडा है इमरान खान को टारगेट करना, जनरल कमर जावेद बाजवा को, जनरल फैज़ को, यानी पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को टारगेट किया जा रहा है। और इसके पीछे ये बताया जाता रहा है कि भारत का हाथ है, इनका स्क्रिप्ट राइटर भारत है, क्योंकि दोनों की स्टेटमेंट्स एक जैसी होती हैं। लेकिन इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है। पाकिस्तान ने इस पर अमेरिका से शदीद एहतजाज किया है, अमेरिका से माफ़ी का मुतालबा किया है कि माफ़ी मांगनी चाहिए अमेरिका को। पहले तो अमेरिका इग्नोर करता रहा, फिर आखिर उसने आज पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली है। इस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि नगोर्नो काराबाख में जो अज़रबैजान को फ़तह नसीब हुई है, जो अर्मेनिया को शिकस्त हुई है, जो वहाँ के लोग अर्मेनिया के सदर के घर का घेराव करके खड़े हुए हैं और अज़रबैजान के लोग जो हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं, पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लहरा रहे हैं। तो इस हवाले से बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स क्या कह रहे हैं, कैसे वो इसको मुसलमानों की फतह कह रहे हैं और बता रहे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं और अगला टारगेट जो है वो कश्मीर है। इस हवाले से भी बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि अमेरिका में इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ कह ही नहीं रहे थे, वो करके भी दिखा रहे हैं और 4 बड़े ऑफिशियल्स को वो बरतरफ कर चुके हैं। और इस वक्त अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा अमेरिका में मार्शल लॉ लगने का ख़तरा है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मरियम नवाज़ और हामिद मीर जैसे लोग ट्रंप की शिकस्त को और जो बाइडन की जीत को इमरान खान की शिकस्त और नवाज शरीफ की जीत के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से ये शतरंज की डबल गेम खेल रहे हैं, डबल चाल चल रहे हैं। एक तो ये अमेरिका की खुशामद कर रहे हैं, जो बाइडन को एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम आपके मुखालफिन की मुखालफत कर रहे हैं, यानी ट्रंप की मुखालफत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो बाइडन को ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान का जो अमेरिका के साथ रवैया रहा है, हम ऐसा रवैया नहीं रखेंगे। मरियम नवाज़ और हामिद मीर जैसे जितने भी लोग हैं, जब ये बोलते हैं तो पता चलता है कि इनका स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। तो आज क्या हुआ, आज वाशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ट्रंप की शिकस्त की वजूहात बताई और उन्होंने एक मैसेज दिया कि जितने भी लोग हैं जो ट्रंप की तरह की सोच रखते हैं, जो डिक्टेटरशिप वाली सोच रखते हैं, जो आमरीत वाली सोच रखते हैं, ट्रंप की शिकस्त उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है जिस पर पूरी दुनिया से मुख्तलिफ रिएक्शंस आए। कई लोगों ने इसकी हिमायत की, कई लोगों ने इस पर तनकीद की, कई लोग इसकी मुखालफत करते रहे। पाकिस्तान में वाशिंगटन पोस्ट की इस स्टोरी को मरियम नवाज ने ट्वीट कर दिया और एहसन इकबाल ने रीट्वीट करके अपना साथ में एक मैसेज लिखा कि हमारे पास भी एक ऐसा है और उसे जल्द बाहर का रास्ता बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान में जो यूएस एम्बेसी है, इस्लामाबाद में जो अमेरिका की एम्बेसी है, उन्होंने एहसन इकबाल के इस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका अगर दूसरे मुल्क में सफारत खाना होता है तो वो उस मुल्क के बारे में आपको बताता है कि आपके उस मुल्क के बारे में क्या ख़यालात हैं, आपके उस मुल्क के साथ क्या ताल्लुकात हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि पाकिस्तान में अपोजिशन जो एक नज़रिया लेकर खड़ी हुई है, जो पाकिस्तान में फसादात क्रिएट करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिनको आलमी साजिश कहा जा रहा है, उसके पीछे सिर्फ भारत ही नहीं है, उसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि अमेरिका भी वही बात कर रहा है उस बात से एग्री करके। तो अमेरिका की एम्बेसी की इस हरकत पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया। शीरीन मज़ारी जो हैं वो मैदान में उतर गईं और ताबड़तोड़ हमले करती रहीं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका पहले तो इस चीज़ को इग्नोर करता रहा, उसके बाद पीटीआई के जो दीगर वज़रा हैं वो भी मैदान में उतर गए, अमेरिका से एहतजाज करने लगे, उनसे माफ़ी का मुतालबा करने लगे, जिसके बाद अमेरिका तक ये मैसेज पहुँचा और वहाँ से एम्बेसी को कॉल आई। पाकिस्तान बदस्तूर माफ़ी का मुतालबा करता रहा, वजाहत तलब करता रहा। तो आखिरकार अमेरिका को माफ़ी मांगना पड़ी
اور پھر یو ایس ایمبیسی اسلام آباد نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک امپلائی سے غلطی سے یہ ٹویٹ جو ہے یہ ری ٹویٹ ہو گیا. اس کے پاس اس چیز کی کوئی آتھورائزیشن نہیں تھی اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے پولیٹیکل میسیجز کریں یا ان کو ٹویٹ یا ری ٹویٹ کریں. اور اگر حکومت پاکستان کا یا کسی کا بھی ہماری اس حرکت سے دل دکھا ہو تو ہم معافی مانگتے ہیں. تو دباؤ میں آ کر انہوں نے معافی تو مانگ لی، لیکن اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے؟ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اپوزیشن جو فوج کو نشانہ بنا رہی ہے، جو عمران خان کو نشانہ بنا رہی ہے، اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. اور یہ چیزیں ہم آپ کو یہ سب شروع ہونے سے پہلے بتا رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور ہم آپ کو بدستور بتاتے رہے کہ اس کے پیچھے امریکہ، اسرائیل اور بھارت ہیں اور یہ سب کچھ وہ کرنے والے ہیں. اب امریکہ کیوں کر رہا ہے اس کی وجوہات الگ ہیں، اسرائیل کیوں کر رہا ہے اس کی الگ وجوہات ہیں، اور بھارت کیوں کر رہا ہے اس کی الگ وجوہات ہیں، اور اپوزیشن پارٹیز کیوں کر رہی ہیں اس کی بھی الگ وجوہات ہیں. لیکن یہ چاروں اس پیج پر ایک ہیں کہ یہ سب عمران خان کے مخالفین ہیں، یہ سب پاکستان کے مخالفین ہیں، یہ سب پاکستانی فوج کے مخالفین ہیں. یہاں پر ان کا ذہن ایک ہے. تو جب یہ بڑے بڑے ممالک جب یہ کسی ملک میں خانہ جنگی شروع کرانا چاہتے ہیں تو ہر ایک کی وجوہات الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن سکرپٹ مل کر لکھا جاتا ہے، اور وہ سکرپٹ ہے پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کرنا، پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا اور عمران خان کو کمزور کرنا. تو اس چیز پر یہ سب ایک ہیں. اب بھارت کی اور اسرائیل کی اور اپوزیشن کی ان کی کیا وجوہات ہیں اس پر بات نہیں کرتے. امریکہ کی کیا ریزنز ہیں، امریکہ کیوں پاک فوج کے خلاف ہے، امریکہ کیوں عمران خان کے خلاف ہے، اس پر بات کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو صاف گو ہونا، اس کا آنیسٹ ہونا، اس کی جو وہ جب بات کرتا ہے اس کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، جو منہ پر وہ بات کرتا ہے، یہ چیز ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت پسند تھی. لیکن امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی. امریکہ افغانستان میں اپنی ہار کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالتا رہا. عمران خان آیا، اس نے سارے راز کھول دیے کہ یہ جنگ تو ہماری ہے ہی نہیں، اور امریکہ جس امداد کی بات کر رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے. ہم 70,000 جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، اور یہ لڑائی بھی ہماری نہیں ہے اور یہ ہم نہیں لڑیں گے. لیکن اس میں اگر کوئی کامیاب ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہوا ہے. تو ایسی چیزیں امریکہ کو پسند نہیں ہیں. پھر پاکستان کا بھارت کے آگے نہ جھکنا، پاکستان کا چین سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ چیزیں امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کسی طرح سے بھی پسند نہیں کرتی. امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو ایسا بندہ چاہیے جو ان کے آگے ہاتھ پھیلائی رکھے، جو ان سے امداد مانگتا رہے اور جو وہ کہیں وہ سب کچھ کرتا رہے. تو اب چونکہ جو بائیڈن کی حکومت آ رہی ہے اور جو بائیڈن اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، اور یہ وہی جو بائیڈن ہے جس نے پاکستان میں بڑے بڑے کام کرائے، جس نے عرب سپرنگ میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا، افغان وار میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا، پاکستان میں ریمنڈ ڈیوس کو بھجوانا، بلیک واٹر جیسی تنظیموں کو یہاں پر بھیجنا، ان سے کام کروانا، ان سب کا جو رائٹر ہے وہ یہی جو بائیڈن ہے. پھر پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا، یوسف رضا گیلانی کو، نواز شریف کو، زرداری کو باریاں دینا، ان کو ایک ٹاسک دینا کہ آپ نے اپنی فوج کو کمزور کرنا ہے، یہ سارے کام اسی جو بائیڈن کے ہیں. تو ان کو عمران خان بالکل پسند نہیں ہے. یہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان ہو، نہیں تو یہ اپنے اہداف کو پورا نہیں کر سکیں گے. اور امریکہ کے لیے اس سے بھی بڑی پریشانی جو ہے وہ طیب اردگان ہے، ترکی ہے. امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ دباؤ رہا کہ ترکی پر پابندیاں لگائی جائیں، ترکی کو کنٹرول کیا جائے. ترکی خلافت عثمانیہ کی بات کرتا ہے، گریس لینڈ کے ساتھ اس کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، میڈیٹرینین میں وہ اپنی آرمی بھجواتا ہے، آذربائیجان میں وہ اپنی آرمی بھجواتا ہے، تو اسے کنٹرول کیا جائے. اب کل جو آذربائیجان کی فتح ہوئی، اور اس سے پہلے جو انہوں نے شوشا نامی جو نگورنو کاراباخ کا سب سے بڑا شہر ہے وہ فتح کیا، تو وہاں پر پاکستان اور ترکی کے جھنڈے لہرائے گئے. اور علی زادہ نے ٹویٹ کیا کہ ہم پاکستان اور ترکی کے جھنڈوں کے درمیان اپنی سیلیبریشن، جو اپنی جیت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پھر روس کو دونوں ممالک کو بٹھانا پڑا، ان کی جنگ بندی کرانی پڑی، اور
آرمینیا کو ہار مارنی پڑی اور فیصلہ یہ ہوا کہ آذربائیجان جتنے علاقے فتح کر چکا ہے اب سے یہ اس کے علاقے ہیں۔ تو آذربائیجان کی جیت ہو گئی، آرمینیا میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، صدر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور آذربائیجان میں جو فتح کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے، جو ترکی کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے، پاکستان کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے، یہ دنیا کے لیے بہت بڑی پریشانی بن چکی ہے۔ اور جتنے بڑے بڑے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ اس کو مسلمانوں کی فتح لکھ رہے ہیں، پورے یورپ کے خلاف، تمام عیسائیوں کے خلاف، تمام یہودیوں کے خلاف یہ مسلمانوں کی فتح ہے، یہ پاکستان اور ترکی کی فتح ہے۔ اور جو آذربائیجان کی بڑی بڑی اہم شخصیات ہیں وہ ٹویٹس کر رہی ہیں کہ نگورنو کاراباخ میں آج ہماری وکٹری ہوئی ہے اور کل ہماری وکٹری ہوگی کشمیر میں۔ انڈیا کے لیے بہت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے کہ جب اگر ترکی آذربائیجان کی مدد کر سکتا ہے اور کاراباخ میں فتح دلوا سکتا ہے تو ترکی پاکستان آ کر پاکستان کی مدد بھی کر سکتا ہے اور کشمیر میں بھی فتح دلوا سکتا ہے۔ پھر دوسری بات، اگر ترکی اور پاکستان مل کر کسی تیسرے ملک کو جا کر اس کو فتح دلوا سکتے ہیں تو یہ دونوں مل کر اپنے علاقے کیسے نہیں فتح کروا سکتے؟ تو طیب اردگان بھی اس وقت ایک بہت بڑی پریشانی بنا ہوا ہے، امریکہ کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی، اور طیب اردگان کے بعد عمران خان۔ اس کے علاوہ بھی جو SCO سمٹ ہوا جس میں عمران خان نے مودی کو سامنے کھری کھری سنائی، جس پر چین اور روس پاکستان کے ساتھ نظر آ رہے تھے، تو امریکہ اپنے اتحادیوں کے خلاف اتنا بڑا بلاک بننے نہیں دے سکتا۔ اگر امریکہ کے اتحادی ٹوٹیں گے تو امریکہ ٹوٹے گا، اور اگر یہ بلاک بن گیا جس میں اتنے بڑے بڑے ممالک پاکستان، چین، روس، ترکی، ایران، اگر یہ ایک اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ایک بیلٹ پہ ہیں تو امریکہ اس ریجن میں زیرو ہو جائے گا۔ جیسے کل مودی اکیلا نظر آ رہا تھا، اس طرح امریکہ یہاں پر اکیلا رہ جائے گا۔ تو عمران خان اور طیب اردگان اس وقت امریکہ کے لیے وہی ہیں جو کبھی ذوالفقار علی بھٹو اور شاہ فیصل ہوا کرتے تھے، اور ان کے خلاف جیسے امریکہ نے عالمی سازشیں کی تھی، اسی طرح اس وقت عمران خان اور طیب اردگان کے خلاف بھی عالمی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کہا تھا کہ وہ کیا کچھ کریں گے وہ اب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو مجبوراً یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو گرفتار کروانا پڑے گا، وہ کام جو وہ پوری دنیا میں کرواتا رہا اب وہ اپنے ملک میں اس کے ہونے جا رہے ہیں۔ خانہ جنگی کا بھی خطرہ ہے، انتخابات میں دھاندلی کی آوازیں بھی نکل رہی ہیں، فسادات بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 اہم ترین لوگوں کو برطرف کر دیا ہے، جن میں سے ایک مارک ایسپر بھی ہیں جو ابھی حال ہی میں انڈیا آئے تھے اور جے شنکر اور راج ناتھ سنگھ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پاکستان اور چین کے خلاف ایک بیسک ایکسچینج کوآپریشن ایگریمنٹ سائن کیا تھا، اور جس میں روس کو بھی تشویش تھی کہ یہ ہمارے بھی خلاف ہے۔ اس مارک ایسپر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے برطرف کر دیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ FBI اور CIA کے ڈائریکٹرز کو بھی برطرف کرنے والے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ان سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ دستاویزات مانگ رہے ہیں جو وہ دینے سے انکار کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو بھی برطرف کر دیں۔ اور اس وقت امریکہ میں جو مارشل لاء کا خطرہ بنا ہوا ہے، امریکہ کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا خطرہ کبھی بھی نہیں تھا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ TV کو سبسکرائب کریں، سچ TV فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔